27ویں رجب کی شب کے بارے میں روایتیں ہوئی ہیں کہ یہ بڑی متبرک راتوں میں سے ہے، کیونکہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث رسالت ہونے کی رات ہے۔ یعنی ویسے تو ہمارے آقا رسول تھے، نبی تھے، لیکن انہوں نے 27 رجب کی شب کو ظاہری طور پہ نبوت کی ذمہ داری لے لی اور اعلان فرمایا۔ پہلی روایت مصباح میں شیخ نے امام ابو جعفر جواد علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ماہ رجب میں ایک رات ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں کی رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب عطا ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ یا مولا، اس رات کا عمل بھی بتائیے کہ کیا عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ امام ابو جعفر جواد علیہ السلام سے روایت ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز عشاء کے بعد سو جائے اور پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھے۔ 12 رکعت نماز ہے اور دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کریم کی آخری مفصل صورتوں میں سے، یعنی سورہ محمد سے لے کر سورہ ناس تک، یہ جو بیچ میں صورتیں آتی ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید اور سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر ایک 7 مرتبہ، نیز آیت الکرسی بھی 7 مرتبہ پڑھے، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد یوں دعا فرمائے۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، لیکن میں الفاظ کو واضح کرنے کے لیے آرام سے تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ مزید اس طرح کی دعا کے لیے مفاتیح الجنان یا اقبال الاعمال کتاب کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہى الرحمت من کتابک وبسمک الاعظم 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 وذکرک الاعلی الاعلی وبکلماتک التامات ان تصلی علی محمد وآلہ وان تفعل بی ما انت اہلہ۔ اس کے بعد اپنی زبان میں جو بھی چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ نیز اس رات میں غسل کرنا مستحب ہے، اور اس شب میں 15 رجب کی رات میں جو نماز بتائی تھی وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل ہے اس رات کا، اور دوسرا عمل حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی زیارت پڑھنا ہے، جو اس رات کے تمام اعمال سے بہتر و افضل ہے۔ اور اس رات میں آن جناب کی 3 زیارتیں مشہور ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی 3 زیارات ہیں کہ ان میں سے جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مفاتیح الجنان میں مزید وضاحت ہے۔ بہرحال جو بھی مولا علی کی زیارت آپ پڑھنا چاہیں، آپ کو یاد ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ مفاتیح الجنان یا پھر کسی اور کتاب سے مولا علی علیہ السلام کی زیارت دیکھ کر بھی تلاوت کریں، بہت بڑا اجر و ثواب